Hello friends, subscribe my channel Hotties92. حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹا ہونے کے باوجود عمدن اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قسم کھائے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا، اور جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کر لی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیتا رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3801۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹا ہونے کے باوجود کسی اور دین کی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر ڈالے اسے آخرت میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3802۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں اسلام سے لا تعلق ہوں، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر تو وہ واقعتاً اسلام سے لا تعلق ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر بھی وہ صحیح سالم اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3803۔ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت حضرت قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، تم بھی شرک کرتے ہو اور غیر اللہ کو معبود بناتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں، اور تم کعبے کی قسم کھاتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگیں تو کہیں رب کعبہ کی قسم، اور کہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3804۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد اور بتوں کے قسمیں نہ کھاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3805۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص لات کی قسم کھائے وہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تم سے جوا کھیلوں تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3806۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ایک دفعہ کسی معاملے میں بحث کر رہے تھے، میرا دور جاہلیت ابھی تازہ تھا، میں لات و عزا کی قسم کھا بیٹھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے، تو نے بری بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اور آپ کو یہ بات بتاؤ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو نے کلمہ کفر کہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو پوری بات بتائی، آپ نے مجھے فرمایا 3 دفعہ کہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، اور 3 دفعہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اور 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دے اور دوبارہ ایسی بات نہ کہنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3807۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں لات و عزا کی قسم کھا بیٹھا تو مجھے میرے ساتھی کہنے لگے، تو نے بہت برا کلمہ کہا اور بہت قبیح بات کی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات آپ سے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ کہہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر، اور پھر دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3808۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، جنازوں کے ساتھ جانا، مریض کی بیمار پرسی کرنا، چھینکنے والے کو دعا دینا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، اور سلام کا جواب دینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3809۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس زمین کی جس چیز پر بھی قسم کھا لوں پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بہتر دیکھوں تو میں وہ بہتر کام کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3810۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں کچھ اشعری افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آپ سے جہاد کے سلسلے میں سواریاں مانگنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا اور نہ میرے پاس سواریاں ہیں۔ پھر ہم ٹھہرے رہے جتنی دیر اللہ نے چاہا کہ بعد میں آپ کے پاس کچھ اونٹ لائے گئے۔ آپ نے ہمیں 3 اونٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم اونٹ لے کر چل پڑے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا، اللہ تعالی ہمارے لیے ان اونٹوں میں برکت نہیں فرمائے گا، کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا۔ اب شاید آپ قسم بھول گئے ہیں۔ یہ سوچ کر ہم دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ساری بات ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میں کسی چیز پر قسم کھا لوں پھر میں اس کے بجائے کوئی اور چیز بہتر سمجھوں تو میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور بہتر کام کر لیتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3811۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کے بجائے کوئی اور چیز بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3812۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کی قسم کھائے پھر کوئی اور کام اس سے بہتر سمجھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور جسے وہ بہتر سمجھ رہا ہے اس کام کو عمل میں لائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3813۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کسی کام کی قسم کھائے اور پھر کوئی اور کام بہتر سمجھے تو پہلے اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور بہتر کام کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3814۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی کام کی قسم کھا لے پھر تو کوئی اور کام زیادہ اچھا سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور جو کام زیادہ اچھا ہے وہ کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3815۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز پر قسم کھا لے پھر کسی دوسری چیز کو اس سے بہتر خیال کرے تو بہتر چیز پر عمل کرے اور اپنے قسم کا کفارہ دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3816۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی کام کرنے کی قسم کھائے پھر کسی اور کام کو اس سے بہتر خیال کرے تو اپنے قسم کو چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، البتہ کفارہ دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3817۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کی قسم کھا لے پھر کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھے تو بہتر کام کر لے اور اپنی قسم چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3818۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جاتا ہوں اور اسے کچھ مانگتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا اور مجھ سے صلہ رحمی نہیں کرتا، پھر کبھی وہ میرا محتاج ہو جاتا ہے اور میرے پاس آ کر مجھ سے مانگتا ہے جبکہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں اسے نہیں دوں گا اور اسے صلہ رحمی نہیں کروں گا، فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو بہتر ہے، یعنی اس سے صلہ رحمی کروں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3819۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کسی کام کی قسم کھا لے پھر کوئی اور کام اس سے بہتر سمجھے
تو بہتر کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3820۔ حضرت ابو عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لے پھر تو اس کے بجائے کوئی اور کام اس سے بہتر سمجھے تو جو کام بہتر ہے وہ کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3821۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو کوئی کام کرنے کی قسم کھا لے پھر تو کوئی اور کام اس سے بہتر سمجھے تو جو بہتر ہے اسے عمل میں لے آ اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3822۔ subscribe my channel حضرت Hotties عمر بن 92. شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز ملکیت میں نہیں اس میں نہ نظر مانی جا سکتی ہے نہ قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی کی نظر اور قسم بھی معتبر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3823۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، وہ چاہے تو قسم کو پورا کرے اور چاہے تو چھوڑ دے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3824۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس شخص کی نیت ہجرت کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور حکم کی تعمیل کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی، لیکن جس شخص کی ہجرت کا مقصود دنیا کا حصول اور کسی عورت سے نکاح وغیرہ تھا تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے سمجھی جائے گی جو اس کا مقصود تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3825۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زیادہ دیر ٹھہرتے تھے کیونکہ آپ وہاں سے شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کہے، بلا شبہ میں آپ سے مغافیر کی بو محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے مغافیر یعنی گون کھائی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لائے تو اس نے یہ لفظ کہہ دیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ میں نے تو زینب بنت جحش کے ہاں سے شہد پیا ہے، دوبارہ ہرگز نہیں پیوں گا۔ تو پھر یہ آیات اتریں، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ آگے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان تتوبا الی اللہ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی سے توبہ کرو تو تمہیں لائق ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، اس میں اشارہ ہے آپ کے فرمان کی طرف کہ میں نے تو شہد پیا ہے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3826۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کسی گھر میں داخل ہوا تو آپ کو روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ پیش کیے گئے۔ آپ نے مجھے فرمایا، کھاؤ، سرکہ بہترین سالن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3827۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں یعنی تاجروں کو دلال کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے، ہم خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ نے ہمارے نام سے بہتر نام ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، بیچتے وقت بسا اوقات بلا قصد قسم اور جھوٹ صادر ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم فروخت کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3828۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
ہم بقی کے بازار میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمیں اس وقت سمسار یعنی دلال کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، تو آپ نے ہمارے سابقہ نام سے بہتر نام رکھا۔ پھر فرمایا، خرید و فروخت کرتے وقت بلا قصد قسم اور جھوٹ صادر ہو جاتے ہیں، لہذا ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3829۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم بازار میں تجارت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس بازار میں فضول باتوں اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی رہتی ہے، لہذا صدقہ کرتے رہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3830۔ حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم مدینہ منورہ میں غلے کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو سمسار کہا کرتے تھے۔ لوگ بھی ہمیں یہی کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ہمیں ہمارے اور لوگوں کے رکھے ہوئے نام سے بہترین نام دیا۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، تمہارے سودوں میں بلا قصد و ارادہ جھوٹ اور قسموں کی ملاوٹ ہوتی رہتی ہے، لہذا تم اپنے سودوں کے ساتھ ساتھ صدقے کی بھی ملاوٹ کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3831۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ اس کے ساتھ بخیل آدمی سے کچھ مال نکل آتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3832۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا، نظر کسی تقدیر کو رد نہیں کرتی، البتہ اس طریقے سے کنجوس آدمی سے کچھ نہ کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3833۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرتی، البتہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کنجوس آدمی سے کچھ نہ کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3834۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نظر انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں لاتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہ کی ہو، البتہ اس کے ذریعے سے بخیل شخص سے کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3835۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ تو بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3836۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3837۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے وہ اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ ہرگز نافرمانی نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3838۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی بالکل نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3839۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ راوی حدیث نے کہا،
مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ لفظ 2 دفعہ فرمایا یا 3 دفعہ۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو خیانت کریں گے حتیٰ کہ ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی، گواہیاں دیں گے جبکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ نظر مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نصر بن عمران کی کنیت ابو جمرہ ہے، ابو حمزہ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3840۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے آدمی کو رسی باندھ کر کھینچ رہا تھا۔ آپ نے وہ رسی پکڑ کر کاٹ دی۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ نظر مانی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3841۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اسے ایک اور انسان اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کھینچ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے کاٹ دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلا۔ اس روایت میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رسی یا دھاگے وغیرہ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا اسے ہاتھ سے پکڑ کر چلا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3842۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انسان کی غیر مملوکہ چیز میں نظر ماننا غیر معتبر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3843۔ حضرت ساقی بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے قسم کھائے اور ہو بھی چھوٹا تو وہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے اپنے آپ کو کہا، اور جو شخص دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کرے قیامت کے دن اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور کسی شخص کے لیے اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں جو اس نے اپنی غیر مملوکہ چیز کے بارے میں مانی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3844۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میری بہن نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کروں۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3845۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک عورت سمندری سفر پر گئی، اس نے نظر مانی کہ صحیح سلامت واپسی کی صورت میں وہ 1 ماہ کے روزے رکھے گی، لیکن وہ روزے رکھنے سے قبل ہی فوت ہو گئی۔ اس کی بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ صورتحال آپ سے ذکر کی تو آپ نے حکم دیا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3847۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3848۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، مگر وہ اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3849۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے ذمے ایک نظر تھی جسے وہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے ادا کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3850۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ذمے جاہلیت میں ایک رات اعتکاف بیٹھنے کی نظر تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں ایک رات اعتکاف بیٹھنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3851۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے دور جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے کی نظر تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں اعتکاف بیٹھنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3852۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں ایک دن اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں اعتکاف بیٹھنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3853۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے کل مال کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق صدقہ کرتے ہوئے اس سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے زہری نے یہ حدیث عبداللہ بن کعب سے بھی سنی ہو اور ان سے ان کے بھائی عبد الرحمن بن کعب کے واسطے سے بھی۔ اس لمبی حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا ذکر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3854۔ حضرت عبداللہ بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے صدقہ کرتے ہوئے اپنے مال سے لا تعلق ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی خیبر والی جائیداد رکھ لیتا ہوں۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3855۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتے ہوئے اس سے لا تعلق ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3856۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، نیز میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر صدقہ کرتے ہوئے اس سے لا تعلق ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3857۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم غزوہ خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہمیں غنیمت میں صرف مال، گھریلو سامان اور کپڑے وغیرہ ہی ملے تھے۔ بنو زبیب کے ایک آدمی حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک کالا غلام بطور تحفہ دیا، اس کا نام مدعم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی جانب چلے۔ جب ہم وادی قرا میں پہنچے تو مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پالان وغیرہ اتار رہا تھا کہ ایک تیر آیا، اسے لگا اور اسے ختم کر دیا۔ لوگ کہنے لگے، اسے جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ وہ چادر جو اس نے غزوہ خیبر کے دن میری اجازت کے بغیر مال غنیمت سے اٹھائی تھی، اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔
جب لوگوں نے یہ بات سنی تو کوئی آدمی ایک تسمہ کوئی 2 تسمے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1-2 تسمے بھی آگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3858۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا اس نے اختیار حاصل کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3859۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا اس نے قسم پورا کرنے سے استثناء حاصل کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3860۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز پر قسم کھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو اسے اختیار ہے چاہے تو اسے پورا کرے چاہے پورا نہ کرے۔ Hello friends, سنن subscribe my نسائی channel حدیث نمبر Hotties92. 3861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے فرمایا میں رات کو اپنی 90 عورتوں کے پاس ضرور جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک شہسوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے آپ سے بطور تلقین کہا انشاءاللہ، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر آپ ان سب عورتوں کے پاس گئے لیکن ان میں سے کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا سوائے ایک عورت کے، اس نے بھی ناقص بچہ جنا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب بچے شہسوار بن کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3862۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3863۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ والی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3864۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے، ایسی نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3865۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی والی نظر معتبر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3866۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت والی نظر پوری نہ کی جائے بلکہ اس کا کفارہ دیا جائے اور اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3867۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت کی نظر معتبر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ امام زہری نے حضرت ابو سلمہ سے یہ روایت نہیں سنی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3868۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس میں کفارہ ہے اور اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3869۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری نہ کی جائے بلکہ اس کا کفارہ دیا جائے اور ایسی نظر کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں راوی حدیث سلیمان بن ارقم متروک الحدیث ہے، واللہ اعلم۔ اس حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر کے کئی ایسے شاگردوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3870۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی نظر معتبر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3871۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت کی نظر معتبر نہیں اور اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3872۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے، اس نے کہا میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا نظر دو طرح کی ہوتی ہے، جو نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں ہو وہ تو اللہ کے لیے معتبر ہوگی اور اسے پورا کرنا چاہیے، اور جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں ہو وہ شیطانی کام ہے، اسے پورا نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3876۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی والی نظر درست نہیں اور اس کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے۔ الفاظ حدیث میں منصور بن زازان نے محمد بن زبیر کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3879۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس چیز میں نظر نہیں مان سکتا جس کا وہ مالک نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مان سکتا ہے۔ علی بن زید نے منصور بن زازان کی مخالفت کی ہے، اس نے یہ روایت بواسطہ حسن حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3880۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی کی نظر معتبر نہیں اور نہ اس چیز کی جس کا وہ مالک نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی بن زید ضعیف راوی ہے اور اس کی بیان کردہ یہ حدیث خطا ہے، جبکہ درست عبد الرحمن بن سامورہ کے بجائے عمران بن حسین ہی ہے۔ نیز حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ایک اور سند سے بھی بیان کی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3881۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی کی نظر پوری نہ کی جائے اور نہ اس چیز کی جس کا وہ انسان مالک نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3882۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جسے دو شخصوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک چل کر جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اسے کہو سوار ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3883۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ آدمی کے پاس سے گزرے جسے دو آدمی سہارا دے کر چلا رہے تھے۔ فرمایا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اسے کہو سوار ہو جائے۔ تو مخاطب نے اسے سوار ہونے کو کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3884۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر سے ہوا جسے اس کے دو بیٹے پکڑ کر سہارے سے چلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کہا گیا اس نے کعبے تک پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3885۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہا وہ قسم پوری کرنے سے مستثنا ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3886۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں رات کو 90 بیویوں کے پاس ضرور جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک عورت ایسا لڑکا جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ آپ سے کہا گیا انشاءاللہ کہیں، لیکن انہوں نے نہ کہا، چنانچہ آپ ان سب کے پاس گئے، لیکن صرف ایک عورت نے بچہ جنا، وہ بھی ناقص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور ان کی دلی مراد بر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3887۔ حضرت حماد بن ابی سلیمان سے پوچھا گیا، کیا کسی کو نوکر رکھا جا سکتا ہے اس شرط پر کہ اسے کھانا ملے گا؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ اسے بتلا دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3890۔ حضرت حماد اور حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں تجھ سے مکے تک کے لیے سواری اتنے کرائے پر لیتا ہوں، اگر پورا مہینہ یا اتنی مدت جس کی وہ صراحت کرے سفر میں رہا تو تجھے اتنے روپے مزید دوں گا۔ تو ان دونوں بزرگوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، البتہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ وہ کہے میں تجھ سے یہ سواری اتنے کرائے پر لیتا ہوں، اور اگر میں 1 ماہ سے زیادہ سفر میں رہا تو تجھے اتنا کرایہ کم دوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3891۔ حضرت ابن جریج نے کہا، میں نے حضرت عطا سے پوچھا، میں ایک غلام کو 1 سال کے لیے صرف خوراک کی شرط پر اور 1 سال کے لیے اتنی یعنی معین رقم پر نوکر رکھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، اور نوکر رکھتے وقت جو شرط لگا لے وہ درست ہے۔ میں نے کہا، اگر میں اسے نوکر رکھوں جبکہ سال کا کچھ حصہ گزر چکا ہو؟ وہ فرمانے لگے، تو گزشتہ دنوں کا حساب نہیں کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3892۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 1/3 یا 1/4 پر زمین بطور بٹائی دینے سے روک دیا ہے، اسی طرح آپ نے مزابنہ سے بھی روک دیا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت کے اوپر لگے ہوئے پھل کو خشک کھجوروں کی معین مقدار کے عوض خریدا یا بیچا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3894۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جو ہمارے لیے مفید تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مزارعت یعنی بٹائی سے روک دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے، جس شخص کے پاس فالتو زمین ہے وہ کسی کو بطور عطیہ دے دے یا اسے ایسے ہی رہنے دے۔ اسی طرح آپ نے مزابنہ سے بھی منع فرما دیا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت سے کھجور کے درخت ہوں، کوئی دوسرا شخص آئے اور درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کو معین خشک کھجوروں کے عوض خریدے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3895۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا، لیکن میں ممانعت کی وجہ نہیں سمجھ سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جو تمہارے لیے مفید تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس مفید کام سے تمہارے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حقل سے روک دیا ہے، اور حقل سے مراد زمین کو 1/3 یا 1/4 حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس فالتو زمین ہے جس کی اسے ضرورت نہیں تو وہ اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کو دے دے یا پھر چھوڑ دے۔ اسی طرح آپ نے مزابنہ سے بھی منع فرمایا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ ایک شخص کھجور کے بہت سے درختوں کے پاس بہت سے خشک کھجوریں لے کر آئے اور کہے، یہ اتنے اتنے یعنی معین وزق کھجوروں کے عوض لے لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3896۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمہیں یعنی بڑے زمیندار انصار کو ایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاشت کرے، اگر وہ خود کاشت نہ کر سکے تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلا عوض کاشت کے لیے وقتی طور پر دے دے۔ عبد الکریم بن مالک نے سعید بن عبد الرحمن کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3897۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت طاؤس کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کے پاس لا کھڑا کیا تو اس نے انہیں اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بٹائی پر دینے سے منع کیا ہے، لیکن حضرت طاؤس نے تسلیم نہ کیا۔ وہ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ یہ روایت ابو عوانہ نے ابو حسین سے، انہوں نے مجاہد سے اور مجاہد نے ابو رافع سے مرسل بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3898۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا جو ہمارے لیے مفید تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر اور آنکھوں پر یعنی بصر و چشم تسلیم کیا ہے۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم زمین کو اس کی کچھ پیداوار کے عوض کرائے پر دیں۔ ابراہیم بن مہاجر نے ابو حسین کی متابعت کی ہے، اسی طرح حکم اور عبد الملک نے بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3899۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی زمین کے پاس سے گزرے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ شخص محتاج ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے کہا، فلاں کی ہے، اس نے مجھے کرائے یعنی بٹائی یا ٹھیکے پر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے اس غریب بھائی کو وقتی طور پر عطیے کے طور پر دے دیتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ تو حضرت رافع انصار کے پاس آئے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جو تمہارے لیے مفید تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر مفید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3900۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties.